دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے اور شب بارات کی مقدس اور بابرکت رات آ گئی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات کو نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ لوگ گنہگار نہ ہوں، آپ لوگ سیاہ کار نہ ہوں، تو اللہ والوں آج دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دولت کا اتنا شاندار اور اتنا تیز ترین عمل ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب کچھ آپ کی جھولیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ والوں کامیابیاں چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو تو آج صرف 2 الفاظ یاسین کو پڑھنا، پوری سورت نہیں، صرف 2 الفاظ پڑھنے ہیں یاسین کے، اور ساتھ میں یا ربنا یا سلامو، یعنی رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا اگر کوئی انداز ہے تو وہ یا ربنا ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ اللہ والوں یہ رب کو پکارنے کا وہ انداز ہے، یہ رب کو پکارنے کا وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے اللہ پاک کو پکار لیا تو پھر رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز مل جاتی ہے، کیونکہ یہ کامیابیوں کا راز ہے۔ اور یاسین یہ قرآن پاک کی اتنی خاص اور پر نور آیت ہے کہ جس کی جتنی تعریف بیان کروں یقین کرے وہ کم ہوگی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو بھی یاسین کہہ کے پکارا ہے، اور نبی پاک کے صفاتی ناموں میں سے یاسین بھی نام ہے۔ تو اللہ والوں یہ حروف مقطعات بھی ہیں اور اس کے معنی صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، اور یہ وہ پر نور اور روحانیت والی آیت ہے جو اپنے اندر کامیابیوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ والوں آج یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ یقین کریں یہ کامیابیوں کا وہ راز ہے، یہ کامیابیوں کا وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ کہو گے کہ واقعی میں کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین رزق، مال و دولت، کامیابیاں، ہر چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور شب برات کی رات کو یاسین کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاسین یہ بہت ہی مقدس آیت ہے، یہ وہ آیت ہے کہ یقین کرو اس کو جب آپ لوگ پڑھو گے تب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پوری سورت تو ہے ہی، لیکن یہ ان 2 الفاظوں کو بھی اگر ادا کرا جائے تو ان کے اندر بھی بڑے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا راز اپنے ساتھ ہمیشہ کنجیاں رکھتے ہیں، چابیاں رکھتے ہیں، اور بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ یاسین کو پڑھنا یہ دل کا سکون ہے، روح کی راحت ہے، اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگیاں لاتا ہے، اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ جب کوئی غم ہو یا دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، جب کوئی مشکل راستہ رو کے کھڑی ہو جائے، اس وقت اللہ پاک کو یاسین سے پکارنا نجات کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور شب برات کی رات کو یاسین کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 15 تاریخ آ جائے، جب بھی 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ
آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے اس شب برات کی رات کو ہرگز بھی غفلت میں ضائع مت کرنا۔ یہ دولت کی وہ عظیم و شان اور خاص رات ہے جس کے اندر بڑے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں۔ نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی میرا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں گنہگار نہ ہوں، میں سیاہ کار نہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے رزق مانگوں، دولت مانگوں اور میری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ والوں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اس عمل اور اس وظیفے کو آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ بڑا عظیم و شان ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، لیکن یہ عمل صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ شب برات کی رات کا عمل ہے، رات کا وظیفہ ہے، رات کو ہی پڑھنا ہے، تو اللہ والوں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جب بھی جو ہے وہ نمازیں آپ کی مغرب ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ عمل آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ اور شب برات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔
اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے، لیکن یہ جو رات ہے یہ کامیابیوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر آپ کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے تو اس کے لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عظیم و شان عمل، اس عظیم و شان وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دولت کی سب سے خاص تسبیح ہے اور یہ شب برات کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں۔ اللہ والوں اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے مکمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ کوشش کریں صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں، جیسے ایک مٹھی چینی یا چاول، تو اس کے اوپر عمل پڑیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پانی کا گلاس بھی ضرور رکھنا ہے، تاکہ اس پانی کو جب آپ لوگ پئیں تو آپ کے اندر جتنی بھی روحانیت ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔
اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔
11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिर और या रज़ाक़ू पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, आज का आखिरी अमल और आज का सबसे खास और सबसे बेहतरीन वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये अमल यकीन करें इस वजीफे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये इतना खास अमल है, इतना खास वजीफा है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक को या फत्ताहू से पुकारना है। या फत्ताहू का मतलब क्या है? एक खोलने वाले। अल्लाह वालों, या फत्ताहू के मायने क्या है? एक खोलने वाले, एक रास्ते बनाने वाले। तो आप लोगों ने या फत्ताहू आखिर में पढ़ना है। ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है जिसके मायने हैं खोलने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया वजीफा है जिसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह का एक नाम या फत्ताहू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाए। इंशाअल्लाह आज इस नाम के तुफैल आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन कर दिया जाएगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपके रस्तों की रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं या फत्ताहू पढ़ते ही आप पर रिस्क के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानियां हैं। हर तरह की परेशानी रिस्क से शुरू होती है और हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं घर के हालात से शुरू होते हैं। और जब आपके घरों में पैसा होगा, जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा होगा तो हालत भी संवर जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपके हालात संवार देगा तो फिर रिस्क भी वाफिर मिकदार में होगा। जब रिस्क वाफिर मिकदार में होगा तो अल्लाह वालों मोहब्बतें भी फिर बनी रहेंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो लड़ाई झगड़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह वालों, या फत्ताहू पढ़ के अल्लाह पाक को पुकारे। ये वो जिक्र है जो बंदिशें खोलता है, ये वो जिक्र है जो रस्तों की रुकावटों को हटाता है, ये वो जिक्र है जो हमें आसानियों की तरफ लेकर जाता है। तो आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू पढ़ना है। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या फत्ताहू को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। पानी के गिलास पे दम कर लें और उस पानी को आप लोग पी जाएं। और जो आप लोगों ने चीनी या चावल रखा है उसको आप लोग सदका करेंगे। सदका करने से मुराद किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो चिड़ियों को या फिर कबूतरों को वहां पर भी डाल सकते हैं। तो ये आपका सदका हो जाएगा। अब दुआ आप लोगों ने अच्छे अंदाज में मांगनी है, दुआ बेहतरीन अंदाज में करनी है। किस अंदाज में दुआ मांगनी है हर एक बात आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखें अगर दुआ रटी रटाई मांगेंगे, यानी कि दुआ दिल से नहीं करेंगे, तो फिर कामयाबियां भी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर दुआ आप लोग दिल से करेंगे तो कामयाबियां भी आप लोगों को नसीब होंगी। आपके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी, रिस्क के दरवाजे भी आप लोगों के लिए खुलेंगे। इसलिए आप लोगों ने लाजमन दुआ अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में करनी है, क्योंकि शब बारात की रात है, मुकद्दस रात है, नामाए अमाल रब की बारगाह में पेश होने का वक्त है। अल्लाह वालों, दुआ बेहतरीन अंदाज में करिएगा। और आप लोगों ने ये भी दुआ करनी है कि मेरे मौला मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझसे जो नमाजें कज़ा हो गई उन नमाजों को भी माफ़ फरमा दे। इस तरीके से जब आप लोग दुआ करेंगे तो रब्बुल आलमीन भी आपसे राज़ी हो जाएंगे। और जब रब राज़ी हो जाता है तो अल्लाह वालों फिर मांगना नहीं पड़ता, फिर मिल जाता है, फिर हर चीज़ हमारे कदमों में आ जाती है। इसलिए आप लोगों ने लाजमन दुआ बेहतरीन अंदाज में करनी है और आप लोगों ने सब कुछ मांगना है, खुल के मांगना है, जो मांगना है मांगो, जैसा मांगना है मांगो। माह शबान की 15 तारीख है, शब बारात की रात है। अल्लाह पाक इस रात की रहमतें बरकतें हमें भी लूटने की तौफीक अता फरमाए, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। मेरा मौला एक नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमा दे, नागानी आफात और हादसात से भी हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।